بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 21 دسمبر سال 2019 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج انتہائی اہم خبریں ہیں اور اندر کی خبریں ہیں۔ اس کا تعلق پاکستان کی داخلی سیاست سے بھی ہے اور جو اس وقت بھارت کے جو عزائم ہیں ان کی طرف سے بھی ہے۔ کچھ انفارمیشنز پاکستان کو ملی ہیں اور اس کی بنیاد پہ کچھ چیزیں مشاہدے میں آئی ہیں۔ اس کی بنیاد پہ آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ٹویٹ کے ذریعے، اور عالمی برادری کو بھی متنبع کیا ہے اور انڈیا کو بھی متنبع کیا ہے۔ آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، DGISI بھی اس میں موجود تھے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ نئے چیف جسٹس نے حلف اٹھا لیا ہے، جسٹس گلزار صاحب نے، ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے۔ اور سعودی عرب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، وہ بھی آپ سے بتائیں گے، آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا تو، اور دوسرا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ تک تمام انفارمیشنز بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو سب سے پہلے سب سے اہم ترین خبر انڈیا کے بارے میں ہے۔ پاکستان نے جو پاکستان کے مشاہدے میں چیزیں آئیں، لائن آف کنٹرول پہ باڑ لگائی ہوئی تھی انڈیا نے، اس کو مختلف جگہوں سے کاٹا گیا ہے اور راستے بنائے گئے ہیں پاکستان کی سائڈ پہ در اندازی کے لیے۔ اور پاکستان کے پاس یہ ہیومن انٹیلیجنس بھی تھیں اور انٹیلیجنس انفارمیشنز بھی تھیں یہ، اور ان کی تصاویر لی گئی ہیں اور غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور جو کنسرن کنٹریز ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان پہ انڈیا جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ اس لیے رکھتا ہے کہ انڈیا میں اندر جو ہے وہ بہت آگ لگ چکی ہے اور ایک طوفان ہے انڈیا کے اندر، اور انڈیا کی تاریخ کا، بھارت کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا احتجاج ہو رہا ہے، اور تقریباً 100 شہر جو ہیں وہ اس کی زد میں ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، عیسائی اور نیچے درجے کے ہندو، یہ تمام کے تمام دلت، یہ سارے کے سارے اس میں حصے دار بن چکے ہیں اور ٹف ٹائم ہے۔ انڈیا نے کیا کیا جی، لائن آف کنٹرول پہ باڑ لگائی ہوئی تھی، اس باڑ کو مختلف جگہوں سے کاٹا گیا اور راستہ بنایا گیا ہے اپنی گاڑیاں یعنی کہ ٹینک اور اس طرح کے در اندازی کے لیے کہ اس سائڈ پہ آ کے کوئی ایڈونچر کیا جائے۔ گولہ باری تو خیر معمول کی بات تھی، اور میزائل آپ کو ہم بتا چکے ہیں انہوں نے نصب کیے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان نے بھی اپنی ڈپلائمنٹ تو فل کر لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو متعلقہ ممالک ہیں ان کو بھی بتا دیا ہے کہ جناب ہمارے علم میں ہیں، یہ انفارمیشنز ہیں، یہ تصاویر ہیں، یہ گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، انڈیا یہ چاہ رہا ہے، ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے، تو ہماری طرف سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بتا دوں، یہ بھی خبر ہے کہ انڈین اتھارٹیز کو بھی ان آفیشلی جو بھی چینلز ہوتے ہیں عسکری اور غیر عسکری دونوں چینلز کے ذریعے انڈیا کو بھی وارن کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ ایک میزائل ماریں گے، ہم 10 ماریں گے اور کوئی رعایت نہیں۔ گراؤنڈ پہ ٹروپس کو مکمل طور پہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ بالکل آپ سچویشن کے مطابق بھرپور جواب دینا ہے۔ تو یہ تو ہے ایک چیز۔ دوسری، آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کا پس منظر کیا ہے، ایوان صدر میں آج آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان سے، اس میں DGISI خاص طور پہ موجود تھے، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، اور یہ ملاقات اس میں ایوان صدر میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی۔ تو اس ملاقات میں یہ طے پایا ہے کہ اب اوپنلی انڈیا کو بھی اور دنیا کو بھی بتا دیا جائے، جو پہلے سفارتکاری کے ذریعے، خفیہ چینلز کے ذریعے بتایا جا رہا تھا پاکستان کی طرف سے، اب اس کو اوپن کر دیا جائے، اس سیکرٹ کو بھی۔ لہٰذا وزیر اعظم عمران خان نے
اس سیکرٹ کو بھی اوپن کر دیا ہے، ٹویٹس کیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ کوئی بھی ایڈونچر کیا گیا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ چونڈا کے مقام پر بھی، سیالکوٹ چونڈا، وہاں پہ بھی ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں انڈین فورسز کی طرف سے، لہٰذا وہاں پہ بھی فل تیاری ہے۔ تو یہ ہیں انفارمیشنز جو اب تک تھیں آج اس ملاقات میں، جو سیکورٹی کے حوالے سے تھے، ایکسٹرنل تھریٹس، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور DGISI، ان میں یہ ہوا ہے۔ اس ایونٹ میں نیول چیف بھی تھے، ایئر چیف بھی تھے، وہ ایک ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ایک اہم ترین خبر تھی۔ اس کے علاوہ آج چیف جسٹس گلزار صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور ان کو خاص طور پہ مبارکباد دی۔ اس میں مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے، ایئر چیف، نیول چیف، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، DGISI اور سفارتکار اور وزراء، وزیر اعظم عمران خان، وہ سارے۔ تو چیف جسٹس کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہوئی ہے اور وہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن جو وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی اور DGISI بھی تھے، اس میں ایک اور چیز بھی زیر بحث آئی اور وہ یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو جو سزا دی گئی ہے خصوصی عدالت کی طرف سے، اس سے بڑا انریسٹ ہے اور جو اس وقت بارڈر پہ سچویشن ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، لہٰذا اس چیز کو ڈیفیوز کیا جائے۔ تو دونوں سول ملٹری لیڈرشپ میں یہ اتفاق پایا گیا کہ اداروں میں محاذ آرائی کیے بغیر بڑے کول اینڈ کام وے سے، آئینی اور قانونی طریقے سے اس کا حل نکال لیا جائے گا اور جو خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو متعلقہ فورم پہ لے جایا جائے گا اور اس سزا کو ختم کروایا جائے گا۔ تو یہ ایک چیز آ گئی۔ اب اگلی بات جناب یہ کیا ہے کہ ایک اور شفٹ آنے جا رہا ہے۔ آج سعودی عرب نے ایک اور بات کی، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا، پچھلی ویڈیو اگر آپ سنیں گے تو یہ اس کا تسلسل ہے، پچھلی ویڈیو سن لیں گے تو آج والی گفتگو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ کوالالمپور سمٹ تھی جناب، کوالالمپور سمٹ میں پاکستان نے جانا تھا اور پاکستان بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ تمام مسلم کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلق رکھتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، اور اس کو نہیں اندازہ تھا کہ سعودی لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح کا ریئیکشن آئے گا۔ وہ ایک ریئیکشن آیا UAE اور سعودی قیادت کی طرف سے، مین سعودی عرب تھا ظاہر ہے۔ تو وہ ریئیکشن کی وجہ سے پاکستان نہیں جا سکا، پھر خبریں آ گئیں اور خبریں آئیں کہ یہ سعودی عرب کا پریشر ہے، اور پھر وزیر اعظم عمران خان MBS سے ملاقات کے لیے بھی گئے، اس میں بھی کوشش کی گئی، MBS نے فون بھی کیا مہاتیر محمد سے، لیکن طیب اردوان جو کہ ترکی کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ سارا بھانڈا جو ہے وہ پھوڑ دیا اور انہوں نے براہ راست الزام عائد کر دیا کہ یہ جو سب کچھ کیا سعودی عرب نے کیا اور یہ درست نہیں۔ ادھر سے OIC کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا، سیکرٹری جنرل کا، وہ بھی غم و غصے والا تھا کہ یہ جناب کوالالمپور سمٹ جو ہے وہ مسلم دنیا کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ہے۔ خیر، آج سعودی عرب سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اور انہوں نے طیب اردوان کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی گئی، اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں وہ ایسے نہیں کہ دھمکی اور اس طرح کی گفتگو کی جائے، بلکہ تاریخی تعلقات ہیں، درینہ تعلقات ہیں، بھائی چارے والے تعلقات ہیں، اور دونوں سعودی عرب اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا جو کچھ کہا جا رہا ہے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ بات آ گئی۔ اب انڈیا کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کچھ مسلم کنٹریز کی بھی ابھی تک مجرمانہ خاموشی ہے، مسلم ممالک کی بھی، ان مسلم ممالک کی جن کی جو بڑی بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں اربوں ڈالرز کی،
کوئی 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے، کوئی 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے، جن کی تجارت جڑی ہوئی ہے وہ بھی بلینز آف ڈالرز میں ہے۔ ان مسلم کنٹریز نے ابھی تک مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہوا ہے اور وہ خاموش ہیں، اور وہ کسی قسم کا نہ رد عمل دے رہے ہیں، نہ بھارت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، جبکہ اس وقت میں کہنا چاہوں پوری عرب دنیا کی جو مسلم آبادی ہے اس سے کہیں زیادہ کروڑوں مسلمان، ایک پورا پاکستان بلکہ پاکستان سے بھی زیادہ جو ہے 25 کروڑ مسلمان اس وقت اسٹیک پہ ہیں، لگے ہوئے ہیں، ان کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ اس پہ چڑھائی کیے جا رہا ہے، مودی جو ہے اس پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال رہے۔ تو خبر میں آپ کو بتا دوں کہ اب پاکستان بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اب یہ جو ہیں ہینڈی کیپ یہ ختم کیے جائیں، اور جو کچھ، کیونکہ پاکستان تو سب کو مسلم برادری سمجھتا ہے، اور پاکستان نے بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان کی جو امداد کی جا رہی ہے، پاکستان نے بھی بہت سارے مواقع میں ان ملکوں کو سیکیورٹی فراہم کی ہے، اور پاکستان بھی بلینک چیک دیتا تھا اور ماضی میں دیتا رہا ہے، کیونکہ ان مسلم ممالک کی اپنی اتنی نہیں تھی اتنی ہمت، اس لیے پاکستان بھی اب اپنی خارجہ پالیسی ٹورڈز دیز کنٹریز، ٹورڈز دوز کنٹریز جو اپنے آپ کو ہر وقت سمجھتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑے ہیں پیسوں کے اعتبار سے، تو پاکستان بھی ریویو کرنے کا سوچ رہا ہے کہ یہ سلسلہ بھی اب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ملک آزاد ہے۔ اگر یہ مسلم ممالک جو پاکستان پہ پابندیاں لگاتے ہیں اور پاکستان پہ دباؤ ڈالتے ہیں، وہ اگر اس طریقے سے دباؤ ڈال کے اپنے مفادات کو، اور بلکہ پاکستان کے دشمنوں کے مفادات کو اس طرح تحفظ دیں گے، تو پھر پاکستان کے پاس بھی آپشنز ہونے چاہیے۔ لہٰذا آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے لب و لہجے میں بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ایک دفعہ اس کرائسس سے نکل آئیں، اس کے بعد پاکستان ریویو کرے گا۔